اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں وہ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں جو کہ 300 سال تک ایک غار میں سونے والے نوجوانوں کا ہے، جن کو اصحاب کہف کے نام سے قرآن نے یاد کیا اور ان کے کتے کو بھی یاد کیا، اور اس کا باقاعدہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ نہ صرف تذکرہ بلکہ پوری سورت ان کے نام پر اتاری، سورہ کہف کے نام سے۔ تو سورہ کہف کا واقعہ آپ کی خدمت میں آج میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ داستان ہے جو صدیوں کی خاموشی چیرتی ہوئی آج بھی ایمان کی روشنی بکھیر رہی ہے۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ باتصویر آپ کی خدمت میں اس واقعے کو پیش کریں۔ ایک ایسا شہر کہ جہاں ظلم کی سانسیں پتھروں سے بھی بھاری تھیں، ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا، اور چند نوجوان جنہوں نے سچ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ ہے اصحاب کہف کی وہ روایت جو وقت کو چیلنج کرتی ہے اور انسان کو یاد دلاتی ہے کہ حق کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ دقیانوسی اپنے دربار میں کھڑے ہو کر خود کو الہ کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس کی آواز کی گونج لوگوں کے دلوں پر ایسے گرتی جیسے پتھر کسی شیشے پر ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ اس کا ہر حکم شہر میں خوف کی لہر بن کر لوگوں کے دلوں میں دوڑ جاتا۔ لوگ اس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کے دربار میں خاموشی بھی چیخوں جیسی محسوس ہوتی۔ لیکن ظلم کے اس گھپ اندھیرے میں کچھ دل ایسے بھی تھے جو ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ کچھ نوجوان مضبوط ایمان والے، سچے دل رکھنے والے، شہر سے باہر ٹوٹی دیوار کے پیچھے چھپ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے۔ یہ لمحے ان کے لیے امید کی کرن تھے اور خطرہ بھی، مگر اندھیروں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دشمنوں کے کان چوکنے تھے۔ انہوں نے ان نوجوانوں کی سرگوشیاں سن لیں۔ جب دقیانوس کو پتہ چلا کچھ نوجوان اس کی جھوٹی خدائی کے منکر ہیں، تو اس کا غصہ بھڑکتی آگ کی طرح ہوا کی ہر لہر میں پھیل گیا۔ دربار لرز اٹھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں ہر صورت گرفتار کیا جائے، ورنہ ان کے پورے خاندان مٹا دیے جائیں گے۔ یہ خبر جب ان نوجوانوں تک پہنچی تو ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، مگر خوف کے باوجود ان کا ایمان مضبوط رہا۔ پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی آزمائش سے کم نہ تھا: شہر چھوڑ کر بھاگ جانا۔ اس کی جو اظہار ہے اللہ نے سورہ کہف آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کہ یہ دعا، اور پھر اس نے فرمایا، پھر اس کے اندر ان کی دعا کا تذکرہ کیا۔ یہ دعا اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی اللہ کی رحمت مومن کا سب سے بڑا سہارا بنتی ہے۔ اور اصحاب کہف کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا بھروسہ وہی ہے جو انسان کو اللہ کے فیصلوں پر مکمل اعتماد کے ساتھ جھکنے پر مجبور کر دے۔ وہ خاموش گلیوں سے گزرے، دشمنوں کے پہرے سے بچتے ہوئے وہ شہر سے باہر نکل آئے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، کہ پہلے جب شہر سے نکلتے تھے آزاد تھے، اس بار ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں ان کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ انہیں پہچانتا نہیں تھا، لیکن شاید دلوں کی سچائی کو جانور بھی پہچانتے ہیں، اور وہ ان کے قدم سے قدم ملاتا رہا جیسے وہ بھی ان کے مشن کا حصہ ہو۔ لمبا سفر، سخت پتھریلے راستے، بھوک، تھکن، مگر دلوں میں امید کی کرن۔ اللہ کی پناہ، صبح کے پہلے روشن لمحوں میں جب دھوپ آسمان کے کناروں سے جھانکنے لگی، انہیں ایک غیر معمولی غار دکھائی دیا، گہرائی میں چھپا ہوا مگر اپنی طرف راغب کرتا ہوا۔ اس کے اندر ایک ایسا سکون تھا جو دنیا کے شور سے مختلف تھا۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے قرب کی
طرف جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی، ایسی نیند جو عام انسانوں کو نہیں ملتی، ایسی نیند جس میں وقت رک جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، مگر اللہ کی حفاظت قائم رہتی ہے۔ اسی طرف اللہ نے سورہ کہف کی آیت 17 اور 18 میں اشارہ فرمایا ہے کہ جس میں سورج کے پلٹنے اور نوجوانوں کے کروٹیں بدلنے جبکہ کتا بھی غار کی جانب اپنا پیر پھیلائے ہوئے بتایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سال گزرے، دہائیاں گزریں، یہاں تک کہ 3 صدیاں گزر گئیں، حکومتیں بدل گئیں، دنیا بدل گئی، شہر بدل گیا، ظلم کی حکومت ختم ہو گئی، ایمان کی روشنی پھیل گئی، مگر یہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں سوئے رہے، بغیر بھوک و پیاس اور بغیر خوف کے۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا جیسے وہ صرف چند گھنٹے ہی سوئے ہوں۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ وہ بوڑھے ہوئے، نہ ہی تھکے، نہ ہی کمزور۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ شاید صرف ایک دن یا کچھ دن کا حصہ سوئے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک کو کھانا لینے کے لیے انہوں نے بھیجا، مگر یہ اس احتیاط کے ساتھ کہ کھانا لینے جاؤ کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، آج یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس واقعے کا پہلا حصہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس اصحاب کہف کے واقعے کا دوسرا حصہ پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، یہ واقعہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ اصحاب کہف کا واقعہ پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، جبکہ لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔